الصبح بدا من طلعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج ایک سورہ کی تفسیر رکھنے کی کوشش کروں گا جو کہ قرآن کا 1 نمبر کا سورہ بھی ہے اور اپنے آپ میں بڑی ہی اہمیت کا یہ سورہ حامل ہے کہ اسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے اور یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے. تو آج میں آپ تمام کے سامنے مختصر کچھ باتیں سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے رکھنے کی انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. تو آئیے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے، اس کے نام کے تعلق سے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں، جس میں سے یہ سب سے مشہور اور معروف جو سورہ فاتحہ کا نام ہے وہ فاتحہ ہے. اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے. ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل احادیث کے اندر آتے ہیں اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیے. تو یہ سورت اپنے آپ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے. تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام وہ فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت. یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں. بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں. تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل. ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں. تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل. یہاں کتاب سے مراد قرآن، یاد رکھیں. تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے اس سورت کو. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ. مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا. اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ. تو اس حدیث کے اندر 3 نام آ رہے، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن. کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے. دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں. مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو. اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے. اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم. قرآن عظیم یاد رکھیے، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن. تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی اور مختصر سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے. قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی. اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمایا. تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم، ٹھیک ہے. قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا
ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے، وہ یہ ہے کہ سبع مثانی۔ سبع مثانی، سبع مثانی کا معنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بار بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز چاہے کسی قسم کی ہو، سورۃ فاتحہ اس کے اندر شامل ہے۔ آپ سفر میں پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے۔ آپ قصر کر رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے۔ آپ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف مطلب خوف کی حالت میں پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ شامل ہے۔ مطلب کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، موقعہ پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ، تہجد پڑھ رہے تو بھی سورہ فاتحہ، کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک، اور بار بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹیٹیو، آف ریپیٹیٹنگ جس کو کہیں گے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو یاد رکھیں، سبع مثانی۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 15 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا، مطلب سورۃ الفاتحہ دی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا تھا۔ تو اس سورت کی یاد رکھی، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے نام خود بتا رہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اور نام جو دیے گئے اس کی وجوہات بتا رہی ہے کتنی عظیم یہ صورت ہے۔ تو سبع مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، مطلب سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، نماز۔ مطلب سورہ فاتحہ کو صلاۃ، نماز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مطلب جو بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے بندے کو۔ تو یہاں اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اس کو صلاۃ کہا گیا، الصلاۃ مطلب اس کو نماز کہا گیا، یاد رکھیں، سورہ صلاۃ، تو اس کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی ہے، نماز، یاد رکھیں۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کو نماز کہا گیا۔ مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری جو ہے تعریف بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک کی بعد ایک اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس سورت کو صلاۃ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ تو سورہ الشفا مطلب جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک 8واں مشہور معروف سورۃ الرقیہ، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں رقیہ کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اس کا بس مختصر رکھتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جو کہ 30 لوگوں کے جو ہے قریب صحابہ تھے، وہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا۔ رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے آئی اور کہا ہمارے جو آقا ہے، گروپ کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی موذی چیز نے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی کہتے میں جانتا ہوں۔ سارے لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا جانتا ہے اسے، ان کو امید نہیں تھی۔ وہ گئے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اس نے کچھ بکریاں، روایت میں آتا 30 بکریاں، چونکہ 30 صحابہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دودھ بھیج دیا، کافی دودھ بھیجا کہ یہ لوگ پیے کریں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بکریوں کا معاملہ ابھی ہم طے نہیں کرتے، جب مدینہ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کریں گے، کیا ہوا کیسے ہوا، پھر دیکھا جائے گا اس کا مسئلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بیان کی، آپ نے ان صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ صحابی آئے،
تو کہا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ ٹھیک ہے، تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ؟ اور یہ صحابی سے جب دوسرے صحابہ نے تبھی پوچھا تھا جب وہ پڑھ کر آئے تھے، تو پوچھا کیا پڑھا؟ تو کہا سورہ فاتحہ پڑھا میں نے۔ تو کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا، بولے اس کا علاج کیسے؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے، پڑھ ریمیڈی ہے، دم کی جانے والی چیز ہے؟ تو اوپر آ رہا کیور ہے، شفا ہے، رقیہ ہے، ریمیڈی ہے، دم کرنے والی چیز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی بہرحال آ رہی ہے اور اس کا نام بھی بہرحال اس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو سورہ جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ، یا اسی طرح جو ہے سورہ جو ہے رقیہ، مطلب وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے الحمد۔ الحمد سورۃ الفاتحہ کا ایک معروف نام ہے الحمد، ٹھیک۔ چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں کو ہم ان کے اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں بلکہ ان کی ابتدا سے پہچانتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی ہے نا، سورہ تبارک الذی، مطلب ہم اس کو اصل نام سے وہ نہیں کرتے ہیں۔ سورہ ملک، سورہ تبارک الذی، ٹھیک ہے۔ سورہ قل، مطلب عمومی اعتبار سے قل بولے تو قل واللہ احد ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے نام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے، جیسا کہ الم ترا، سورہ فیل ہے نا، لیکن الم ترا سے مشہور ہے۔ تو ویسا سورہ الحمد ہے نا، الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز مطلب خزانہ، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اوپن نہیں ہوتا ہے، کلیئر نہیں، سامنے نہیں ہوتا ہے، تو کنز بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ساری صورتوں پر کفایت کر جاتی ہے لیکن اس پر کوئی صورت کفایت نہیں کرتی، مطلب اگر یہ ہو تو ساری صورتوں پہ کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری صورتیں کافی نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال اس کے کئی نام مشہور اور معروف ہے، جس میں سے 7 8 9 تو بڑے معروف نام ہیں اور 2 نام میں نے اور بھی رکھے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال ان کے نام خود بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ ہر نام کے پیچھے کچھ واقعہ ہے۔ جیسا رقیہ، تو ارے اسی ایک فضیلت پر چلے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیے سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیے 7 اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ سے یہ سورت جو ہے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، سوا اس کے کہ جو ایک بار جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو تب لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ، اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے بسم اللہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے۔ اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یا ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، سورہ کی ابتدا میں، بیچ میں نہیں۔ جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا، جو ایک ہی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، 113 مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو کیوں آیت مانا نہیں جاتا، کیوں مانا جاتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، بس میں مختصر ہی سمجھا دوں کہ اس میں خود صحابہ میں اور صحابہ کے بعد علماء کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، تابعین تبع تابعین میں، کہ اکثر کا یہ ماننا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سوروں کے ڈفرینسیشن کے لیے لگایا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ دوسرا سورہ چالو ہو رہا ہے، بس اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ آیت ہے یا فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بہت سارے صحابہ ایک ہی صورت مانتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں آتا ہے، کیونکہ پورا واقعہ جنگ سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ڈسکس ہو رہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھیم ایک ہی ہے، تو بہت سارے صحابہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے، سورہ انفال سے شروع کر کے سورہ توبہ کے آخر تک ایک ہی صورت مانتے تھے، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لگاتے تھے، سمجھا؟ تو باقی پہ ان کا کہنا تھا کہ یہ فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ لیکن ایسی کچھ روایتیں ملتی، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کون سی سورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورت کو تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر تلاوت کی، تو یہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بسم اللہ آپ نے لگا دیا، تو کچھ علماء لکھتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے اور ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر
سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کی حد تک، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، سمجھے؟ تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا۔ آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں۔ کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قرأتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسے مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے میں نہیں، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں۔ بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا، جہاں جہری نماز ہے، اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا فرمایا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبب من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے۔ آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک؟ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا، یاد رکھیے، نماز توڑ کر۔ یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھا، تو کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک، تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں گا۔ تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا، اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے آگے جا رہے تھے، اور صحابی کہنے لگے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور میرے کو سورت تو نہیں سکھائی سب سے بڑی۔ تو فوراً جب مسجد کے دروازے پر آئے کہ اب نکل جائیں گے، مطلب اس کے اینڈ پر آئے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا مجھے آپ قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھائیں گے۔ کہا آپ نے بتائیں؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا یہی جو ہے 7 مثانی ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی ام القرآن ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔ یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، یہی بڑا قرآن ہے اور یہی قرآن کی اصل ہے، جڑ ہے، ماں ہے۔ سب سے بڑی سورت کا قرآن کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو۔ اس کا نمبر 1 ہونا خود اپنے آپ میں دلیل ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ آئیے دوسرا واقعہ لیتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو انہوں نے جواب نہیں دیا چونکہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار آواز دی تو انہوں نے جلدی نماز پڑھنا شروع، اسپیڈلی ایک دم تیزی سے، اور جلدی سے سلام پھیرا، نماز جلدی پڑھ کر اور گئے اور سلام کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا۔ تو کہا جب میں نے تمہیں آواز دی تو تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، آئی کیوں نہیں؟
تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا. تو کہا تم نے کہ اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب اللہ کے رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے؟ یہ آیت نہیں سنی؟ تو کہا سنی. تو کہا انشاءاللہ میں آئندہ یاد رکھوں گا اور آپ کی آواز آتے ہی میں آ جاؤں گا. ٹھیک. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی صورت سکھاؤں گا آج مسجد سے نکلنے سے پہلے جو صورت اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ فرقان میں نازل ہوئی. 4 کتابوں کے نام لیا، نہ فرقان میں نازل. تو یہ بڑے خوش ہو گئے. کہا بالکل سکھائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. ہاتھ میں ہاتھ تھا اور دونوں چل رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مسجد سے نکلنے سے پہلے تم کو میں جو ہے ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جو نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ فرقان میں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اب ڈر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائیں گے اور مجھے بھی سکھائی نہیں وہ صورت. تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہم مسجد سے بس باہر نکل رہے ہیں، اس صورت آپ نے نہیں سکھائی. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ یہ وہ سورت ہے قرآن کی جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی فرقان میں. آپ نے کہا قرآن میں اب ہو گئی ہے، اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی تھی. ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنی. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ آواز کیسی تھی؟ تو کہا آج جنت کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور فرشتے سورۃ الفاتحہ لے کر آئے. مطلب اسپیشل آئی، اسپیشل فرشتے آئے، اسپیشل ہوئی ساری چیزیں، سمجھے، جو دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا. تو سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. یہ اس کی فضیلت ہے، کسی امت کو نہیں دی گئی. یہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی. کسی امت کو، کسی قوم کو، کسی نبی کو، کسی کو یہ سورت نہیں دی گئی، سورۃ الفاتحہ. ٹھیک. اسی طرح اس کے فضائل کے اندر ایک فضیلت یہ آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ، صحیح مسلم کی روایت، 3 مرتبہ کہا اور فرمایا 3 مرتبہ کہا. الفاظ یہ تھے آپ نے کہ جس نے نماز پڑھی اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ دہرایا. جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں. 3 مرتبہ آپ نے دہرایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کو روایت کر رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ امام کے ساتھ بھی؟ تو کہا امام کے ساتھ بھی؟ جب امام کے ساتھ ہو تو اپنے جی میں پڑھ لیا کرو. جب امام ہو خیرت کر رہا ہو تب تو کہا اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، دل میں پڑھ لیا کرو پھر، لیکن تب بھی پڑھنا ہے تم کو. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا اس صورت کو اتنی اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے. کہ میں نے نماز کو، اللہ فرما رہا ہے، اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے. اور پھر الفاظ ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ جواب دیتا ہے بندے نے میری جو ہے تعریف کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا، یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، جو میرا بندہ مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا اللہ کی حمد و ثنا تعریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تعریف. ٹھیک. اس کے بعد یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں اللہ اور بندے کے بیچ میں آدھا ہے. حدیث کے الفاظ بھی یہ میرے بندے اور میرے بیچ میں ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں اسے دوں گا. بیچ میں تو علماء لکھتے ہیں بیچ میں مطلب اس میں دونوں باتیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو آدھی آیت اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے ہوئی. اپنا تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا بندہ دعا کر رہا ہے. تو پہلی 4 آیتیں اللہ کی تعریف، 5ویں آیتیں بندے اور اللہ کے بیچ میں، اور باقی کی 2 آیتیں بندے نے اپنی دعا کی. 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ اور بندے کے بیچ، اور بندے نے اپنی دعا کی. ٹھیک. تو یہاں اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، میرے بندے کو وہ دوں گا جو اس نے خواہش کی ہے، جو اس نے مانگا ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، میرے بندے کو میں وہ دوں گا جو اس نے
مجھ سے مانگا ہے. مطلب جو دعا ہم نے کی، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ان کے راستے پہ نہ چلا جو اپنی راہ سے بھٹک گئے. آمین ہم کہتے ہیں تو بندہ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں اسے دوں گا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس کا پڑھنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ضروری نماز میں. کیوں کہ نماز کہا گیا کہ اللہ نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھتے ہیں ہم کہ سورۃ الفاتحہ کی ایک فضیلت جو ہم دیکھ چکے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ رقیہ ہے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے نا، اس میں شفا ہے، جیسا کہ جادو ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاج ہے، مطلب ایک قسم کا، یا زہریلا جانور کاٹ لے تب اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیے. تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے. ویسے اس سورت کی کئی فضیلتیں احادیث کے اندر آتی ہے، اور اس کے فضائل پر، اس کی اہمیت پر، اس کے معنی اور مفہوم کو ایکسپلین کرنے میں لوگوں نے جلدیں لکھ دی، یاد رکھیں جلدیں لکھ دی. جیسا کہ مشہور اور معروف جو مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مشہور کتاب ہے سورۃ الفاتحہ کی، انہوں نے تفسیر کی. میں سمجھتا ہوں 200-250 پیجز کی صرف ان 7 آیتوں کی تفسیر انہوں نے اس کے اندر کی. تو بہت بہرحال اس کی تفسیر، اس کی فضائل، اس کے فوائد، اور اس صورت کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے ہر حرف ہر معنی کی کیا اہمیت ہے. اس لیے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، اصل کہا جا رہا ہے، ماں کہا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ معمولی جو ہے صورت نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں، قرآن عظیم کہا جا رہا ہے، معمولی بات نہیں. 7 بار بار پڑھی جانے لے آتے معمولی نہیں، نماز میں پڑھنا ضروری معمولی نہیں ہے اندر کی. ٹھیک ہے، بہرحال